باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لہ الفدا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام دیکھنے والوں کی جانب میں بارگاہ سید الشہداء میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، بالخصوص زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلہ مہدویت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جب سن 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں امام کے فرزند امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو 5 سال کی عمر مبارک کہ جب زمانے کے امام کی عمر مبارک 5 سال ہے، اس وقت امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے کہ جس کو معتمد عباسی نے زہر دے کر امام کو شہید کرایا۔ اور جب امام کو شہید کرا دیا گیا اور امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئی، تو اس وقت امام کے فرزند 12ویں امام تشریف لاتے ہیں اور امام کی نماز جنازہ اور تدفین کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اور جب 11ویں امام کی تدفین کا سلسلہ مکمل ہوا تو اس وقت یہ خبر حکومت تک پہنچی کہ امام کا فرزند موجود ہے کہ جس نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور نماز جنازہ کے بعد امام کی تدفین کرائی ہے، اور جعفر کے جو امام کے بھائی تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ جب یہ خبر حکومت تک پہنچی ہے تو حکومت نے امام کو گرفتار کرنے کے لیے ایک دم سے فوج کو روانہ کیا ہے امام کے گھر کی طرف، اور جیسے ہی یہ فوج امام کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سرداب میں جو اپنے گھر میں موجود تھا اس سرداب میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے امام کی غیبت کا سلسلہ ابتدا ہوتا ہے۔ جب امام کی غیبت کے سلسلہ کی ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی عمر مبارک تقریباً 5 سال ہے، 5 برس کی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس غیبت میں موجود ہوتے ہوئے اپنے لیے 4 نائبین کا انتخاب کیا کہ جو بالترتیب ہیں۔ سب سے پہلے کہ جن کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے اپنا نائب معین کیا وہ ہیں عثمان بن سعید۔ جناب عثمان بن سعید یہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کو زمانے کے امام نے اپنا نائب معین کیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کے وسائل، ان کے مسائل اور ان کے خطوط کے جوابات دیا کرتے تھے۔ جناب عثمان بن سعید یہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پہلے نائب مقرر ہوئے، اور انہیں ہی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے فرزند بھی امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے نائب بنے۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے یعنی کہ 260 ہجری میں کہ جب امام کی غیبت کا سلسلہ کی ابتدا ہوتی ہے تو 260 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک یہ جناب عثمان بن سعید امام کے نائب بنے رہتے ہیں، اور 260 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک امام کی نائب ہونے کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے جب ان کی شہادت، ان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد خود انہی کے فرزند محمد بن عثمان کے جو پہلے نائب کے فرزند تھے، انہوں نے اس امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کے نائب ہونے کے
ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کہ جس کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے ہی عطا فرمائی تھی، اور 300 ہجری سے لے کر 305 ہجری تک ان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے دوسرے نائب قرار پائے۔ اس کے بعد جب 305 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد تیسرے نائب کے جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے تیسرے نائب قرار پائے، وہ تیسرے نائب ہیں حسین بن روح۔ حسین بن روح یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو عجل اللہ فرجہ الشریف کے تیسرے نائب ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ 305 ہجری سے لے کر 326 ہجری تک، یعنی تقریباً 21 سال کے عرصہ انہوں نے نائب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہوتی ہے تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حکم سے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نائب علی بن محمد کو قرار دیا، یعنی کہ اب نیابت کی ذمہ داری جن کے اوپر ہے وہ علی بن محمد ہیں، کہ جنہوں نے 326 ہجری سے لے کر 329 ہجری، یعنی کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے کہ جو علی بن محمد نائب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف رہے ہیں۔ یہ 4 نائبین کہ جن کو نواب اربع بھی کہا جاتا ہے، 4 نائبین وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے امام عجل اللہ فرجہ الشریف اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، آپ سے محبت کرنے والوں سے ان کے خطوط کے جوابات دیا کرتے تھے، اور انہی کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ چاروں نائبین کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد امام نے اپنے اس چوتھے نائب علی بن محمد کو یہ خط لکھا کہ اب تمہاری 6 دن کے بعد تمہاری وفات ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کسی کو اپنا نائب معین نہیں کرنا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جلد از جلد پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجر فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔